عزیز طلباء و طالبات، دوسری ویڈیو کلپ میں آپ کا خیر مقدم۔ بات ہو رہی تھی کہ اکبر کی جوڈیشری خدمات کے عوض انہیں خان بہادر کا خطاب ملا۔ اکبر الہ آبادی سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک کے مخالف تھے۔ یاد رکھنا، سر سید کی موت پر اکبر نے کہا تھا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا۔ مہاراجہ سر کرشن بہادر سے اکبر کے گہرے تعلقات تھے۔ خواجہ حسن نظامی سے اکبر کے دوستانہ تعلقات تھے۔ میرے پیارے بچوں، اکبر الہ آبادی کی مشہور نظم گاندھی نامہ میں 371 اشعار ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ اکبر کی کلیات 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ مختلف ادبی ہستیاں اکبر الہ آبادی کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں۔ اکبر کی نظم جلوہ درباری دہلی کو حامدی کشمیری نے ایک انفرادی رنگ کی نظم کہا ہے۔ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی ہے۔ رشید احمد صدیقی۔ اکبر کی نظر قوم کی میراث پر تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی۔ رشید احمد صدیقی۔ حالی ماضی کے اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی۔ جو فقرے یعنی اکبر نے زبان سے نکلتے تھے، انشا پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں۔ مہدی افادی۔ وہ یعنی اکبر شوہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈی پر ترجیح دیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی۔ اکبر مشاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی تھے۔ آل احمد سرور۔ یاس یگانہ چنگیزی نے اکبر کی شاعری کو غالب سے برتر قرار دیا ہے۔ بہت بڑی بات۔ اور علامہ اقبال نے اکبر کو اپنا استادی معنوی کہا ہے۔ میرے پیارے بچوں، اکبر نے اپنے دور کی معاشرت، تہذیب کو اپنی شاعری میں جگہ دی، ان کی صحیح ترجمانی کی۔ وہ قوم کی حالت پر کہکے لگاتے تھے، خود بھی ہنستے تھے اور دوسروں کو بھی ہنساتے تھے، اور اس ہنسنے ہنسانے اور کہکے لگانے کے پیچھے ان کا یہی مقصد تھا کہ لوگ بیدار ہو جائے، لوگ اٹھیں اور اس نظامی حکومت ان حالات کو بدلنے کی سعی کرے۔ وہ لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے کہ آپ نے جس چیز کو قبول کیا ہے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی ہے۔ لیکن وہ یہ سب کچھ ایک پردے میں رہ کر کرتے تھے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ نے جس طریقے کو اختیار کیا ہے ایک غلط طریقہ ہے۔ خود بھی ہنستے ہیں اور دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں، اور ساتھ میں طنز کے نشتر سے انہیں بیدار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کن کو؟ ہندوستان کے عوام کو۔ وہ عوام جو انگریزوں کی غلامانہ اطاعت کے لیے تیار تھے، خاص کر مسلمان طبقہ 1857 کے حالات کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان اب ان کے پکے غلام بن گئے تھے۔ کوئی گھوڑا پکڑتا تھا، کوئی کھانا بناتا تھا، کوئی ان انگریزوں کے جوتے صاف کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گمراہی اور ذلت کی زندگی گزار رہے تھے مسلمان طبقہ۔ اس لیے انہوں نے کہا، خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس۔ یعنی یہ اب میں نا امید ہوں ان کی خوشحالی کے حوالے سے، یعنی کوئی امید نہیں بچی ہے، کیونکہ یہ ایسے اب ان کے ذہن اس طریقے کے ہو گئے تھے کہ یہ غلامانہ اطاعت کے لیے باضابطہ اور باقاعدہ طور پر تیار ہو گئے تھے مسلمان طبقہ خاص کر سے۔
تو میرے پیارے بچوں، اسی لیے مصنف لکھتے ہیں کہ اکبر اپنی شاعری کے ذریعے سے پوری قوم کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ قوم تھی جن کی تہذیب ان سے چھن چکی تھی، احساس تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم چیزیں ان سے دور ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر نے ان کی ذات پر طنز کیا، ان کو اٹھانے کی کوشش کی، اور ان کی جو یہ طنز تھا، ان کا جو یہ طریقہ تھا، یہ ایک تعمیری تنقید کا طریقہ تھا، یہ ایک تعمیری تنقید کا طریقہ تھا۔ انہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی، ان کی نظموں میں حیرت انگیزی اور روانی پائی جاتی ہیں۔ آپ کے یہاں انگریزی الفاظ کا استعمال بھی کثرت سے ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو کلام ہے اس میں شوخی، ظرافت اور طنز دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، جو یہ نظم فرزی لطیفہ جو کہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے، اس میں کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی کجا، عاشق کجا کالج کی بکواس، مسلمان ذہنیت اس زمانے کی۔ بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پہ لادی جاتی ہے کہیں گھاس، یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز۔ یعنی یہ ہر چرنداز کے لیے تعلیم ہے، یہ ان کو حاصل کرنی ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا، ہمیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کیا پڑھائی کے ساتھ۔ یعنی یہ دیکھیں ذہنیت، یہ دیکھیں اس زمانے کا وہ غلامانہ ذہن، دل اپنا خوں کرنے کو ہوں موجود نہیں منظور، مغز سر کا اماس۔ مغز سر کا اماس کسے کہتے تھے؟ تعلیم سے۔ یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استفا میرا بحسرت و یاس۔ یعنی میں لیلا سے دور ہو جاؤں گا، میں اپنی محبت سے دور ہو جاؤں گا، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تھا طریقہ کار، یہ تھا طریقہ کن کا؟ مسلمانوں کا اس زمانے میں۔ تو میرے پیارے بچوں، انشاءاللہ اس نظم پہ مزید بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں۔